اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، جو بھی انسان اس دنیا کے اندر جنم لے رہا ہے، جو بھی بچہ اس دنیا میں پیدا ہو رہا ہے، وہ مسلمان ہو کر پیدا ہو رہا ہے۔ ہاں، سکھوں کے گھر میں پیدا ہو رہا ہے تب بھی مسلمان، یہودیوں کے گھر میں پیدا ہو رہا ہے تب بھی مسلمان، یعنی آپ عیسائیوں کے گھر میں انسان یعنی بچہ جنم لے رہا ہے تب بھی مسلمان۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اب ان کے بڑوں پر یہ ذمہ داری ہے کہ کس طریقے سے اسے صحیح راستے پر ڈالے، اسلام پر کیسے لانا ہے، اب ان کے بڑوں پر یہ ذمہ داری ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج دھرم کے حساب سے آج بچوں کو بگاڑ دیا جاتا ہے۔ کوئی بچہ تو شراب کا عادی بن جاتا ہے، گٹکے کا عادی بن جاتا ہے، گندی چیزوں کا عادی بن جاتا ہے۔ ان کے بڑوں پر یہ ذمہ داری ہے، لیکن بچہ جب جنم لے رہا ہے، بچہ جب پیدا ہو رہا ہے تو اسلام، آپ دیکھیے اسلام قیمتی مذہب ہے۔ اس دنیا کے اندر ہم کو اور آپ کو جو مذہب دیا گیا ہے وہ اسلام ہے، اور اسلام سب سے پیارا اور سب سے امپورٹنٹ مذہب ہے۔ اس مذہب کے بغیر انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک، رب کے نزدیک سب سے پیارا کوئی دین ہے وہ تو دین اسلام ہے۔ اس دین کے بغیر کوئی کامیاب نہیں ہے۔ دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں، لوگ عمل کرتے ہیں لیکن وہ لوگ کامیاب نہیں ہیں۔ کامیاب کون؟ جو لوگ اسلام پر ہیں، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، جو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جو لوگ صحیح طریقے سے اسلام کو فالو کرتے ہیں، اسلام کے احکام پر عمل کرتے ہیں، وہ لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اے دنیا والو اگر تم اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسرے دین کو تلاش کرو گے، ڈھونڈو گے، تو اللہ کے وہاں رب کے قریب، رب کے پاس وہ دین سویکار نہیں کیا جائے گا، وہ دین ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور یہ جو دین ہے، جو دوسرے دین کو ڈھونڈ رہا ہے، تلاش کر رہا ہے، اگر ایسا کام کر رہا ہے تو قیامت کے دن وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا، وہ گناہگار ہوگا، وہ پاپی ہوگا۔ اگر کوئی انسان اسلام کو چھوڑ کر دوسرے دین تلاش کر رہا، ڈھونڈ رہا ہے تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا، گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ آج مسلمان بگڑ گیا ہے، اسلام سے ہٹ کر شراب کا عادی بن چکا ہے، جوئے کا عادی بن چکا ہے، لیکن یہی اسلام سب سے پیارا ہے، یہ اسلام سب سے امپورٹنٹ اور سب سے پیارا مذہب ہے۔ آپ غیروں کی کتاب اٹھائیے، جب مسلمان قسم کھاتے عدالت میں تو قرآن پر ہاتھ رکھ کر، لیکن ہندو بھائی جو قسم کھاتے ہیں وہ گیتا پہ ہاتھ رکھ کر۔ آپ اتنی مقدس کتاب، وہ لوگ اتنی مقدس کتاب پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاتے ہیں، اس کے اندر شری کرشن جی فرماتے ہیں سرو دھرمان پریتیجہ مامیکم شررم ورجہ اہم تو سرو پاپیبھیا، یعنی شری کرشن نے اپنے بیٹے ارجن سے کہا اے بیٹے تم سارے دھرم کو چھوڑ دو اور اسلام میں آ جاؤ، سارے دھرم کو چھوڑ کر اسلام کے پناہ میں آ جاؤ۔ اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو اسلام کے ماننے والا بن جاؤ، اسلام کے احکام پر عمل کرنے والا بن جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ سب سے پیارا کوئی مذہب ہے تو مذہب اسلام ہے، اور یہ مذہب کوئی نیا مذہب نہیں ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ میں نے جب کتابوں کو پڑھا، ہر مذہب کی کتابوں کو جب میں نے مطالعہ کیا تو سب سے پیارا اگر کوئی مذہب لگا تو مذہب اسلام۔ لیکن وہ کہتے ہیں جب میں نے دنیا کا دورہ کیا تو ان مذہبوں میں اسلام تو سب سے پیارا ہے، لیکن جو قوم سب سے بگڑی ہوئی ہے، جو قوم سب سے خراب ہے، وہ تو قوم مسلمان قوم، مسلمان سب سے زیادہ بگڑی ہوئی ہے۔ آج دیکھیے مسلمان معاشرے میں شراب کا عادی ہے، جوئے کا عادی ہے، اور آج ایک فتنہ ہمارے سماج میں بھی ہے کہ شادیوں کے موقع پر کروڑوں کا ڈیمانڈ کرتے ہیں، لاکھوں کا ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ یہ چیز ہمارے معاشروں سے ہٹانا بہت ضروری ہے، امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آج دیکھیے غریبوں کی لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، کہ وہ رقم نہیں ہے کہ وہ دے دے اور اپنی اس کی بیٹی کی شادی ہو۔ میرے بھائیوں، اسلام نے ان چیزوں سے روکا،
اسلام نے منع کر دیا کہ تم اس کے قریب مت جاؤ. اگر تم ایسا کام کرو گے تو پاپی بن جاؤ گے اور پاپ کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، یعنی قیامت کے دن اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. تو اسلام کوئی نیا مذہب نہیں ہے، اسلام سارے نبیوں کا مذہب ہے. یعنی جتنے نبی آئے تھے سارے نبیوں کا کوئی مذہب تھا تو مذہب اسلام. آپ قرآن کریم اٹھائیے، اللہ رب العالمین نے جتنے نبیوں کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا دین کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بھی بتایا. آپ اٹھائیے قرآن کریم اٹھائیے، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں ان اجری الا علی اللہ وامرت ان اکون من المسلمین. حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میرا اجر و ثواب مجھے دینے والے ہیں، جو مجھے دے گا اللہ ہے، وہ اللہ ہی دینے والا ہے. اللہ حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں لیکن اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں مرتے دم تک مسلمان رہوں، میں جب تک اس دھرتی میں رہوں، اس زمین پر رہوں، جب تک میں اس دنیا میں رہوں مسلمان رہوں، مسلمان بن کر میں اس دھرتی میں رہنا ہے کیونکہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے. آپ قرآن اٹھائیے، حضرت لوط علیہ السلام کا بھی قصہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین. اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے لوط علیہ السلام کے ماننے والوں کے گھروں میں ایسا گھر بھی میں نے پایا، لوط علیہ السلام کے ماننے والوں کی بستیوں میں ایسا گھر بھی میں نے پایا جو مسلمان تھا، اسلام پر چلنے والا گھر، دین اسلام پر عمل کرنے والا گھر میں نے پایا. آپ قرآن کریم اٹھائیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم نہ یہودی تھے، ابراہیم نہ نصرانی تھے، ابراہیم نہ عیسائی تھے، ان لوگوں سے کٹ کر، ان لوگوں سے الگ، ان لوگوں سے ہٹ کر مسلمان تھے. وہ دین پر عمل کرنے والے تھے، وہ دین پر عمل کیا کرتے تھے. آپ قرآن کریم کا سورہ بقرہ اٹھائیے، اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق اور یعقوب کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. یاد کرو ابراہیم کو، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو حکم دیا ابراہیم تم کیا کرو، مسلمان بن جاؤ، پکے سچے مومن بن جاؤ، مسلمان بن جاؤ اور اسلام کی تبلیغ کرو، اسلام کے بارے میں لوگوں کو بتاؤ. اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہتے ہیں تو ابراہیم کہتے ہیں میں نے پوری امت کے برابر ہو گئے، پوری امت کے برابر ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے قرار دیا. اس کے بعد فرمایا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ. ابراہیم نے اپنی اولاد کو اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو بتایا اے میرے بیٹو اللہ نے جو تمہارے لیے دھرم کو چنا ہے وہ اسلام ہے، تمہیں اسلام پر عمل کرتے رہنا ہے کیونکہ اللہ نے تمہارے لیے اس اسلام کو چن لیا ہے. اللہ نے کہا کہ تم مرتے دم تک مسلمان رہو، جب تک تم اس دھرتی میں رہو، جب تک تم اس زمین پر رہو مسلمان رہو. اللہ نے حکم دیا ہے. آپ قرآن کریم اٹھائیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا قوم ان کنتم آمنتم فعلیہ توکلوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اپنی قوم سے بتایا اے میری قوم کے لوگوں اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو اللہ پر بھروسہ کرو، رب پر بھروسہ کرو اور پکے سچے مومن بن جاؤ، پکے سچے مسلمان بن جاؤ. آپ قرآن کریم اٹھائیے، فرعون نے جن جادوگروں کو بلایا تھا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں پیسہ دے کر، ان لوگوں نے ان جادوگر آ کر ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ مجھے پیسہ چاہیے. اے فرعون تم نے موسیٰ کے مقابلے میں ہم لوگوں کو بلایا، یعنی نذرانہ میں کیا دو گے بتاؤ. فرعون جواب دیتا ہے میں تمہیں پیسہ دوں گا. اور کہا اچھا اس کے بعد کیا دینا چاہتے ہو؟ فرعون نے کہا اپنا قریبی بنا لوں گا. اگر ان میں سے کسی ایک کو مودی جی کال کر کے بتائے کہ آ جاؤ میں اپنا قریبی بنا لوں گا، اتنا پیسہ دوں گا، یہ جلسہ جائے بھاڑ میں، وہ دوڑ پڑیں گے. فرعون یعنی جادوگر نے کیا کہا فرعون نے کہ اپنا قریبی بنا لوں گا. سارے جادوگر دوڑ پڑے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں. ان جادوگروں نے رسی کو زمین پر ڈالا، نظروں کا دھوکہ وہ صاف نظر آ رہا ہے.
موسیٰ علیہ السلام ڈر جاتے ہیں، پیچھے ہٹتے ہیں، لیکن اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہے موسیٰ ڈرو نہیں، اے موسیٰ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے پاس جو عصا ہے اس زمین پر پھینک دو، زمین پر رکھو۔ جب اس نے اپنا لاٹھی کو زمین پر رکھا تو اژدہا بن گیا، سارے سانپوں کو نگل لیا۔ جب اس نے سارے سانپوں کو نگل لیا، ختم کر دیا، اس منظر کو دیکھ کر سارے جادوگر ایمان لاتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں۔ اب فرعون دھمکی دے رہا ہے، اے جادوگروں میں نے تمہیں بلایا، تم نے میرے ساتھ پیسے کی بات کی، میں پیسہ بھی دینے کے لیے تیار ہوں، اپنا قریبی بنانے کے لیے تیار ہوں، لیکن تم نے یہ کیا کر دیا؟ پھر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا رہے ہو، کیا بات ہے؟ اگر تم ایمان نہیں چھوڑتے ہو، اگر تم اسلام کو نہیں چھوڑو گے تو دیکھ لو جادوگروں، الٹے ہاتھ پیر کٹوا دیں گے، دایا ہاتھ کاٹیں گے تو بایاں پیر، اور بایاں پیر تو دایا ہاتھ، اس طریقے سے الٹے ہاتھ پیر کٹوا دیں گے۔ سارے جادوگر جواب دیتے فرعون مار دو، فرعون ختم کر دو، مٹا دو، لیکن کوئی فکر نہیں ہے رب کے سامنے جا کر یہ کہہ دوں گا۔ سارے جادوگر کہتے ہیں رب کے سامنے جا کر یہ بول دیں گے، یا اللہ آپ کے موسیٰ علیہ السلام آپ کے نبی پر چند منٹ پہلے ایمان لائے، لیکن ان ظالم نے مار دیا، ان ظالم نے ختم کر دیا۔ یہی فرعون جب موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے دوڑتے ہوئے سمندر میں ڈوبتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ آمنت انہ لا الہ الا اللہ۔ فرعون کہتے ہیں اللہ میں ایمان لا رہا ہوں بنی اسرائیل اور بنی اسرائیل کے نبی موسیٰ علیہ السلام پر، کیونکہ وہ لوگ سچ ہے، وہ لوگ برحق ہے۔ اللہ نے اس فرعون کو جواب میں کہا الآن وقد عصیت، اے فرعون اب تمہیں یہ معلوم ہو رہا ہے، اے فرعون اب تمہیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ مسلمان برحق ہے، مسلمان سچ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا والوں کے لیے، پوری دنیا والوں کے لیے فرعون کو عبرت بنا دیا۔ آج بھی ان کی لاش پڑی ہوئی ہے مصر میں، یوٹیوب کے ذریعے سب دیکھ سکتے ہیں۔ پوری دنیا والوں کے لیے عبرت بنایا، کس کو؟ فرعون کو۔ کیوں؟ اس لیے اس نے کہا تھا کہ میں رب ہوں، انا ربکم الاعلی، اس نے رب دعویٰ کیا تھا کہ میں اس دنیا کا، اس سنسار کا رب ہوں، مالک ہوں۔ اللہ نے عبرت بنایا۔ اس لیے جو برائی ہمارے سماج میں ہے، جو برائیوں میں ہمارے سماج میں جو مبتلا ہے لوگ، اس سے بچنا چاہیے۔ دیکھیے میرے بھائیوں، یہی دین سارے نبیوں کا تھا، یہ کوئی نیا دین نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو کوئی نیا دین نہیں دیا ہے، میں نے آپ کو ہی دین دیا ہے جو میں ابراہیم نوح کو دیا تھا، موسیٰ کو دیا تھا، ابراہیم کو دیا تھا، عیسیٰ کو دیا تھا، میں تمہیں کوئی نیا دین نہیں دیا ہے۔ اے نبی میں تمہیں کوئی نیا دین نہیں دے رہا ہوں، وہی دین میں تمہیں دے رہا ہوں جو دین میں نوح کو دیا تھا۔ دیکھیے سارے نبیوں نے ایک اللہ کی طرف بلائے، سارے لوگوں کو، سارے ہر نبیوں نے اپنے قوم والوں سے ہی کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں آ جاؤ ایک اللہ کی عبادت کی طرف، آ جاؤ رب کی طرف، آ جاؤ رب کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کوئی شریک و ساجی نہیں ہے، کیونکہ کلمہ ایک ہے۔ جتنے بھی نبی آئے سارے نبیوں کا کلمہ ایک تھا، لا الہ الا اللہ۔ یہ الگ بات ہے نبی آنے کے بعد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا جو لفظ ہے وہ چینج ہو گیا۔ جب اس دنیا میں نوح علیہ السلام آئے تو کلمہ یہ تھا لا الہ الا اللہ نوح رسول اللہ۔ جب اس دنیا میں موسیٰ علیہ السلام آئے تو کلمہ یہ تھا لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ۔ جب عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے کلمہ یہ تھا لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ محمد رسول اللہ۔ اس دنیا میں آئے کلمہ یہ بن گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کیوں قرآن اٹھایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے نبی کو حکم دے، نبی آپ بتا دیجئے، ساری قوم والوں کو آپ بتا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ، اے نبی آپ ان قوم والوں کو پکار کر کے دیجئے، اے یہودیوں، اے عیسائیوں، آؤ ایک کلمے کی طرف جو تمہارے اور ہمارے درمیان برابر ہے، جو تمہارے اور ہمارے درمیان و کلمہ برابر ہے۔ آؤ ایک کلمے کی طرف جو لا الہ الا اللہ ایک اللہ ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک و ساجی نہیں ہے۔ اور یہی بات غیروں کی کتابوں نے بھی دی ہے، جو ہمارے ہندو بھائی عدالت میں ہاتھ رکھ کر قسم کھاتے ہیں، اس کے بارے میں کہا کہ محمد جو دین لے کر آئے، رسول جو دین لے کر آئے، تم اس دین پر چلتے رہنا۔ کامیابی چاہتے ہو، معاشرے میں جو برائی ہے، بگاڑ ہے، اس کو ختم کرنا چاہتے ہو،
دو چیزوں پر عمل کرنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اور قرآن پر عمل کرنا۔ ان دو چیزوں پر عمل کرنے سے سماج کی برائیاں ختم ہو سکتی ہے۔ آج دیکھیے، آج ہم یہ کہتے ہیں ہم اور آپ مسلمان ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں اور یہ بھی دعویٰ کرتے پکے سچے مسلمان ہیں۔ ذرا غور کریں، معاشرے میں نماز ہی ڈھونڈ کر نہیں مل رہا ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے وہ لوگ آ رہا ہے جو لوگ چل نہیں پا رہا ہے، 50 60 70 سال کی عمر میں پہنچ چکا ہے۔ میرے بھائیوں، کیا ہم اسلام کے ٹھیکیدار ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں ہم اور آپ مسلمان ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمیں ان کاموں سے بچنا ہے اور اسلام کے احکام پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ تو ایک اللہ ہے اور اس اسلام پر ہمیں چلتے رہنا ہے۔ لیکن دیکھیے، اس اسلام کے بارے میں آج دنیا میں پروپیگنڈے کیا جا رہے ہیں، آج اس اسلام کو مٹانے کی پلاننگ کی جا رہی ہے، مسلمانوں کو ختم کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ دیکھیے، غور کیجئے، راجستھان کے ایک بھاشن میں بابا رام دیو کہتا ہے کہ اسلام کا معنی صرف نماز پڑھنا۔ اس کے بعد فرمایا اسلام کا معنی یعنی بیٹے کو جوان کرو، لڑکی کو جوان کرو اور چھوڑ دو، وہ غیروں کی لڑکیوں کے ساتھ فرار ہو جائے، غیروں کی لڑکیوں کے ساتھ سنبندھ بنائے، وہ زنا کرے۔ میں کہنا چاہتا ہوں بابا رام دیو، کبھی مطالعہ کرنا اسلام کی کتابوں کو، کبھی قرآن کو پڑھنا۔ تم نے جو بات کہی ہے کہ اسلام میں زناکاریوں کا ڈھا کھول رہا ہے، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ قرآن زناکاریوں سے لوگوں کو روک رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اے لوگوں زنا کے قریب مت جاؤ۔ اگر تم نے زنا کے قریب چلا گیا تو پاپی بن جاؤ گے۔ یہی حکم اللہ کے نبی بھی دیتے ہیں۔ اگر کوئی انسان زنا کرے، اگر کوئی انسان زنا کر بیٹھے، اگر بغیر شادی شدہ ہو تو اسے 100 کوڑے مارو اور شہر سے نکال دو۔ اگر شادی شدہ زنا کر رہا ہے تو اسے پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دیا جائے، اسے مار مار کر ختم کر دو، دنیا سے مٹا دو۔ بابا رام دیو، تم جو یہ بات کہہ رہے ہو کہ اس دنیا اسلام کا معنی زنا کرنا، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ اسلام تو ان برائیوں سے لوگوں کو دور کر رہا ہے۔ اور تم نے کیا کہا؟ اسلام کا معنی نماز پڑھنا۔ اس نے کہا کہ اسلام کا معنی صرف نماز پڑھنا نہیں، اسلام کا معنی نماز پڑھنا نہیں۔ چلو میں نے تمہاری بات 1 منٹ کے لیے مان لیا کہ اسلام کا معنی نماز پڑھنا، صرف نماز پڑھنا۔ جب بچے 7 سال کے ہو جائے تو نبی بھی حکم دیتے ہیں کہ اپنے بچے کو نمازی بناؤ، اسے یہ تربیت دو، تعلیم دو کہ نمازی بن جائے۔ میرے بھائیوں، تم جو یہ بابا رام دیو، تم جو یہ کہتے ہو کہ اسلام کا معنی نماز پڑھنا، یہ نماز بھی انسانوں کو برائی کے قریب جانے نہیں دیتا ہے۔ قرآن اٹھائیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً یہ نماز بے حیائی، برائی سے روکتی ہے۔ یہ نماز انسانوں کو برائی کے قریب جانے نہیں دیتا، یہ نماز انسانوں کو برائی کے قریب جانے ہی نہیں دیتا ہے۔ اللہ حکم دے رہا ہے، اے لوگو تم برائی کے قریب مت جاؤ۔ اگر تم برائی کے قریب چلے جاؤ گے تو پاپی بن جاؤ گے۔ تم کیسے ایسی باتیں کر رہے ہو کہ اسلام کا معنی نماز پڑھنا؟ ارے نماز بھی تو انسانوں کو برائی سے روک رہا ہے۔ تم نمازی بن کر دکھاؤ، اسلام پر عمل کرنے والا بن جاؤ، کبھی تم بگاڑ نہیں سکتے ہو۔